السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اردو کا ٹیچر محمد اعجاز۔ آج ہم 7ویں کلاس کی اردو کا سبق پڑھیں گے ایثار۔ تو آج ہم ایک واقعے کی روح سے سیکھیں گے کہ ایثار کیا ہوتا ہے، یہ قربانی دینا کیا ہوتا ہے۔ ایک مختصر واقعے کی روح سے ہم سیکھیں گے۔ ایک شخص ہے، دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ نخلستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اسے تلاش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نخلستان مل جائے جہاں پر میں آرام کر سکوں۔ تو وہ دور سے درختوں کا ایک جھنڈ اسے نظر آتا ہے، تو اپنی سواری کو اور تیز کر دیتا ہے، وہاں اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اونٹ سے اترتا ہے، اونٹ کے گھٹنے باندھ دیتا ہے، جاتا ہے ندی سے ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ سائے میں لیٹ جاتا ہے اور اسے گہری نیند آ جاتی ہے اور وہ وہاں سو جاتا ہے۔ پھر اونٹ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی رسی کھل جاتی ہے، اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں درختوں کے پتے کھانے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں باغ کا مالک آ جاتا ہے، اس شخص کو آوازیں لگاتا ہے، لیکن وہ تو گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے آواز تک نہ سنائی دی۔ لیکن پھر کیا ہوا، اس شخص نے، اس بزرگ نے ایک پتھر اٹھایا اور اونٹ کے سر پر دے مارا، اور اس کی ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ وہیں اونٹ جو ہے وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں پھر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اپنے اونٹ کو مردہ حالت میں پایا۔ تو ساتھ کھڑے ہوئے بزرگ سے پوچھا کہ میرے اونٹ کو کس نے مارا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگا کہ یہ مجھ سے ہوا ہے۔ اب وہ یہ بات اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے فوری طور پر اس کا گلا دبوچ دیا اور اسے وہیں پر ڈھیر کر دیا، اور اس کا بے جان لاشا جو ہے وہ زمین پر آ گرا۔ اتنے میں پیچھے سے اس بزرگ کے 2 بیٹے جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اسے پکڑ کر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا دور حکومت تھا۔ ان کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے باپ کو ناحق قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر موت کی سزا عائد کر دیتے ہیں۔ اب جب اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے، اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، میں وہ قرض ادا کر کے آ جاؤں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی تمہاری ضمانت لے سکے تو کچھ وقت کے لیے تمہیں رہا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس نے مجمع پر نظر دوڑائی تو اسے جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر ایک شخص وہاں اس مجمع سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اس لیے میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو پھر اس کو کچھ وقت کے لیے رہا کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، گھر جاتا ہے، یہ سارا واقعہ جا کر اپنے گھر والوں کو سناتا ہے تو کوہرام مچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے رائے دیتے ہیں کہ تم یہیں پر رہ جاؤ، اب یہاں کون آئے گا؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں، میں نے وعدہ کیا ہے، اس لیے مجھے واپس جانا ہے۔ تو وہ شخص وہاں سے واپس آتا ہے، تو راستے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی سواری کا ذہن ٹوٹ جاتا ہے، اسے کچھ دیر لگ جاتی ہے۔ اب وہاں پر اس کا وہ وقت آن پہنچتا ہے کہ جب اسے پھانسی دی جانی تھی، اور سب کی نظریں جو ہے وہ اس راستے کی طرف لگی ہوئی تھی کہ کہیں سے وہ شخص نظر آ جائے۔ اب یہ پھانسی کے لیے یہ شخص بھی تیار کھڑا تھا میدان کے اندر کہ اگر وہ میرا بھائی نہ آیا تو میں اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اتنے میں گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھہر جائیے، وہاں سے کوئی آ رہا ہے۔ وہ شخص جب پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے راستے میں مجھے کچھ دیر ہو گئی، میری سواری کا ذہن ٹوٹ گیا تھا، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو پھر ایفائے عہد کو دیکھتے ہوئے اس بزرگ کے بیٹوں نے اپنے والد کا جو خون تھا وہ اسے معاف کر دیا، اور کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک سچا مسلمان اس طرح پھانسی کے گھاٹ اتر جائے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ شخص بچ جائے۔ تو یہ تھا ایثار، یعنی اس 2 بچوں کا یہ ایثار تھا کہ
کہ اپنے والد کا خون تک معاف کر دیا۔ تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کچھ الفاظ اور ان کے معنی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ سبق کا مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ جتنے بھی سوالات کے جوابات ہیں وہ لکھیں گے، اور اس میں نئے الفاظ دیے گئے ہیں اس کے آپ جملے بنا کر اسکول میں جمع کروائیں گے۔ بیگانہ، بیگانہ کا مطلب ہے انجان، یعنی جسے کوئی جانتا نہ ہو، واقفیت نہ ہو کسی کی۔ میعاد یعنی مدت، وقت، عرصہ۔ بے باک، بے باک کا مطلب ہوتا ہے بے خوف، نیڈر، بہادر۔ بے باک مکمل ادا شدہ۔ اچھا، ان دو بے باک ہیں، جب یہ کاف ڈنڈی والے کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے خوف، یعنی اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، وہ بے باک ہوتا ہے۔ اور بے باک جب کاف نقطوں والے کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہے مکمل ادا شدہ، یعنی مجھ پر کوئی قرض تھا، میں نے وہ مکمل ادا کر دیا تو میں اس قرض سے بے باک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اقبال جرم، کوئی جرم اس کا اعتراف کر لینا، اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، غلطی کو مان لینا۔ نخلستان کھجوروں کا باغ۔ یہ الفاظ معنی آپ یہاں سے پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ سبق کا غائر مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد سوالات کے جوابات لکھ کر لائیں گے، اور الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، اور جملوں میں استعمال کرنے کے بعد آپ اسکول میں آ کر یہ کام چیک کروائیں گے۔ والسلام۔